يا الله على ما خلقتنا وعلى ما رزقتنا وعلى ما هديتنا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب، آقا کریم علیہ السلام کی ذات قدسیہ پر صلوات سلام کا اللہ نبی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مختار للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا قاسم لكل شيء للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب عزیز وکار، بالخصوص بھائی خضر ہاشمی اور دیگر اراکین، بالخصوص اس مسجد کے امام، خطیب اور جتنے دوست احباب آپ تشریف لائے، اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، اس کا صحیح معلوم ہے اپنے نالج کے اعتبار سے مفہوم بیان کرنے کی، پھر سن کر سمجھ کر یاد کرتے ہوئے عمل کرنے کی سعادت حضور عطا فرمائے. احباب ذکر، اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. بہت سارا اس پر مفسرین نے کلام کیا ہے، لیکن جس طرف راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین راز کی گفتگو ہے، جس کو رب اور رب کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اگرچہ مفسرین تعویلات کی ہیں، الف سے مراد کیا ہے، لام سے مراد کیا ہے، میم سے مراد کیا ہے، پھر ان تعویلات میں مفسرین کی مختلف آراء ہے. ہمارا کلام اسی بات پر ہے حروف مقطعات کے اعتبار سے کہ اس کی جو حقیقی مراد ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک نہیں ہے، جس میں
ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، طیب اور طاہر لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہدایت کا کیا ہے؟ یہی ہماری آیت مبینہ ہے جس پر آج کا ہمارا یہ درس قرآن اور جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن میں آیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، حالانکہ بہت سارے کفار نے قرآن میں صرف شک نہیں اعتراضات کیے۔ شک تو دور کی بات ہے، انہوں نے قرآن میں کیا کیے ہیں؟ اعتراضات کیے ہیں۔ کبھی اس کو کسی کا کلام کہہ دیا، یہ سب کچھ قرآن ہی بیان کر رہا ہے۔ کبھی اس کو کس کے کلام کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کبھی کہتے تھے یہ پہلے والے لوگوں کی کہانی ہے من گڑت، اور کبھی کہا کرتے تھے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم۔ یہ غار حرا میں بیٹھے رہتے ہیں، وہیں خود معاذ اللہ گھنٹے رہتے ہیں اور بار آ کے کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ تو شک تو دور کی بات ہے، لوگوں نے اس میں کیا کیے؟ اعتراضات کیے۔ تو پھر لا ریب فیہ کا کیا معنی نکلا؟ جب قرآن کہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے صرف شک نہیں، اس قرآن میں کیا کیے ہیں؟ اعتراضات کیے ہیں۔ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے قرآن میں شک نہیں ہے اس شخص کے لیے، قرآن میں شک نہیں ہے کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو قرآن کے مطالب، قرآن کے معنی، قرآن کے رموز و اسرار، قرآن کے سیاق و سوال، کم از کم آخری درجہ مفسرین نے اس سوال کا جواب میں لکھا ہے کم از کم وہ شعور کی آنکھوں سے اور بیداری قلب سے اس رب کے کلام کو پڑھے، اس کو سمجھے۔ جب اس کے اندر غوطہ ہوگا تو انسان یہی کہے گا یہ وہ کلام ہے جس میں شک پایا۔ وہ تو عقل کے اندھے، وہ دل کے اندھے، وہ اپنی آنکھوں سے اندھے، وہ اپنے کانوں سے اندھے تھے جو اس کتاب پر اعتراض اور شک کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن میں فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ جل مجدہ نے اگرچہ اس آیت میں ان لوگوں کو خطاب فرمایا جو رسول محتشم علیہ السلام کی ذات پر ظاہر کے اعتبار سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ کے لیکچر بھی سنتے تھے، لیکن اندرونی وہ ہوتا تھا جب علیحدہ مسجد زرار میں رہتے، جب علیحدہ اپنے گھر اور اس جگہ رہتے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے دین اسلام کے خلاف گفتگو کیا کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے یہ ہمارے جیسا بشر ہے، معاذ اللہ جس طرح ہماری آنکھیں ہیں یہ بھی اسی طرح آنکھیں رکھتا ہے، جس طرح ہمارے کان ہیں اس کے بھی دو کان ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آنکھیں رکھتے ضرور ہیں، آنکھوں میں بینائی ضرور ہے، لیکن حق کے راستے کو دیکھنے سے اندھے ہو چکے ہیں۔ کان ان کے پاس ضرور ہے، سنتے ضرور ہیں، لیکن حق کی بات سننے سے پہلے ہو چکے ہیں۔ دل رکھتے ضرور ہیں، سمجھتے ضرور ہیں، لیکن حق کی بات کو سمجھنے سے ان کا دل کالا سیاہ ہو چکا ہے۔ ان کے کرتوتوں اور مصطفیٰ کریم کی شان میں یہ جو بکواس کرتے ہیں اور آپ کی شان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، اس کی وبال اور اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر لعنت یہ پڑی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کچھ بھی سمجھتے جانتے ان کو دلوں کے ساتھ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے رب کا۔ لا ریب فیہ کا تعلق ہے اس کے ساتھ جو کم از کم قرآن کے اسلوب میں غور کرے، قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھے، قرآن کو سیکھے، قرآن کے مطالب دیکھے۔ جب اتنا غور و خوض کرے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق لا ریب فیہ کہ قرآن میں کسی بھی طرح کا کوئی شک پایا۔
اسی لیے تو چیلنج کر دیا تھا، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو باتیں تم کہہ رہے ہیں تو پھر اس کی مثل ایک آیت، صرف ایک، حالانکہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑی بڑی فصاحت و بلاغت کے، بلکہ فصاحت و بلاغت کے ائمہ تھے وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں، لیکن جب قرآن نے ان کو چیلنج کیا، کوئی مائی کلام بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے میدان میں اترتا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اگلے لفظ پر ہدی للمتقین، کیا فرمایا کہ یہ پرہیزگار متقین کے لیے ہدایت کا کیا ہے؟ سرچشمہ ہے۔ ہدایت کے احباب عزیز وقار دو قسمیں ہیں، جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہدی للناس والا اعتراض خود بخود اٹھ جائے گا۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ادھر آ رہا ہے ہدی للمتقین، قرآن کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہاں تقوی و طہارت کی کوئی شرط لگائی نہیں جاتی۔ تو اس اعتراض کو، کیونکہ قرآن میں تعارض نہیں ہے، قرآن پاک میں تعارض، اس کو اٹھانے کے لیے ہدایت کی دو قسموں کی طرف جانا ہوگا۔ ایک ہدایت کی قسم ہے جس کا نام رکھتے ہیں اراد الطریق، اور دوسری ہدایت کی قسم ہے اسحاق الی المطلوب۔ اسحاق الی، میں آپ کو خارج سے مثال دوں کیونکہ یہ منطقی اصطلاح ہے۔ ایک شخص نے یہاں سے ہمارے پاس آیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پہ جانا ہے، میں نے ان کے دربار پہ جانا ہے، اور آپ میں سے کوئی بھائی بھی اس کو یہیں بیٹھے ہوئے راستہ سمجھا دیتا ہے کہ یہاں سے آپ یوں جائیں گے، آگے یوں بازار آئے گا، اس سے پھر یوں ہو جانا، آگے یوں، اور پھر آگے جان بازار، اطلس وہاں مسجد ہوگی سنی رضوی، اس کے اندر محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا کیا موجود ہے؟ دربار موجود ہے۔ آپ نے اس کی رہنمائی کی ہے، یہ اراد الطریق ہے، ہدایت کی پہلی قسم ہے۔ یہ اراد الطریق ہدایت کی پہلی قسم کہ آپ نے اس کو فقط راستہ سمجھا دیا، آپ نے اس کو فقط راستہ سمجھا دیا۔ دوسری ہدایت کی قسم اسحاق الی المطلوب، اسی مثال کو ہم نے ہے کہ دوسری قسم ہے، کسی بھائی نے قبلہ امام صاحب سے کہا کہ میں نے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ جانا ہے۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ میرے ساتھ آئے، آپ میرے، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لیا، یہاں سے اکٹھے ان کو جو بھی سواری اس وقت موجود تھی، پیدل جس طرح بھی، چلتے چلتے امام صاحب بھی ساتھ ہیں، وہ پوچھنے والا سائل بھی، حتیٰ کہ دربار پر پہنچ گئے۔ دربار، آپ نے فرمایا کہ یہ ہے دربار جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے۔ یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے اسحاق الی المطلوب، کہ جو اس کا مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہاں تک پہنچا دینا، وہاں تک پہنچا دینا۔ اور پہلی قسم تھی اراد الطریق، فقط اس کے مطلوب کی طرف رہنمائی کرنا کہ یوں یوں کرو گے تو یہ حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم میں کیا تھا؟ جو وہ چاہتا تھا وہ اس کو حاصل کرا کے دیا، اس کو حاصل کرا کے۔ یہ ہدایت کی دو قسمیں۔ جہاں قرآن میں آتا ہے ہدی للناس، کیا آتا ہے؟ وہاں کفار ساری کائنات کے لوگوں کو خطاب ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے قرآن، تو وہاں مطلب ہدایت کی پہلی قسم ہے اراد الطریق، یہ انسان کا جو مطلب ہے، جو مقصود ہے، رب تک پہنچنا، اراد الطریق والا معاملہ، یہ قرآن ہر ایک شخص کو وہ راستہ دکھاتا ہے، ہر ایک شخص کو وہ راستہ دکھاتا ہے۔ اور جہاں فرمانا ہدی للمتقین، یہ اسحاق الی المطلوب والی ہدایت ہے، فرمایا جو ایمان لے آئے اور اندر تقوی و طہارت کی دولت سے مالا مال ہو جائے، عشق مصطفیٰ کی شمع سے اس نے اپنے ایمان کو، اپنے قلب کو جلا بخشی ہو، فرمایا اس بندے کے لیے اب قرآن اراد الطریق نہیں بلکہ ہدایت کی دوسری قسم اسحاق الی المطلوب تک پہنچاتا ہے۔ جب قرآن اس اعتبار سے قرآن سے ہدایت حاصل کی جائے کہ اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو، ایمان کامل ہو، پھر قرآن رب تک پہنچا دیتا ہے۔
للمتقین کہ قرآن پرہیزگاروں اور متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن ہدایت کی کون سی قسم؟ اصحاب الی المطلوب، اصحاب الی المطلوب، کہ ان کا جو مقصود ہے قرآن ان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ تقوی کیا ہے، تقوی، طہارت، پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ شریعت کی روشنی میں متقی یا تقوی یا طہارت دونوں اس کا معنی بیان کریں۔ تقوی کی تعریف مفسرین نے یہ بیان کی ہے، ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا، ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو کہ جس کے کرنے کی وجہ سے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے، آخرت میں کیا اٹھانا پڑے؟ یہ تقوی کی تعریف سادہ لفظ۔ پھر ہم دہرا لیتے ہیں، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس کی وجہ سے آخرت میں بندے کا کیا ہو جاتا ہو؟ نقصان۔ یہ تقوی ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اس کے آگے کئی درجات ہیں، لیکن ہم درجات کی طرف نہیں، ہم کم از کم تقوی کی اس تعریف کے اعتبار سے صحابہ کرام اور جو باقی مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے، اس اعتبار سے آپ کو کچھ عرض کرنا چاہیں گے۔ اب ہم قرآن کے اور آیت میں جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ اسے دوزخ سے بچا لے گا جو الاتقا ہے، جو بہت بڑا متقی ہے، جو بہت بڑا کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے الاتقا، دیکھیں صرف تقوی نہیں ہے، الف لام بھی ساتھ داخل ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے اللہ اسے ان قریب دوزخ سے بچا لے گا۔ اللہ اسے ان قریب کس سے بچا لے گا؟ اب ہم نے دیکھنا ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس شخص کے حق میں نازل ہوئی ہے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ متقی بندہ ہوتا کون ہے، متقی شخص ہوتا کون ہے، کیونکہ متقی بننے کے لیے عقیدہ بھی صحیح ہونا شرط ہے، اور انسان کے اعمال کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا بھی شرط ہے، لیکن اعمال بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ عقیدہ درست ہے تو اعمال بھی کام دیں گے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال سے بندے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم نے قرآن سے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، امام صاحب موجود ہیں، قبلہ قاری صاحب تشریف لائے، اور بھی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سارے دانشور احباب موجود ہیں، جتنے عربی مفسرین ہیں، خواہ تفسیر کبیر ہو، در منصور ہو، خازن ہو، کتنی تفسیروں کا نام لے، سینکڑوں کی تعداد میں عربی کتب تفسیر کے اندر موجود ہیں، سبھی نے اس کا جو شان نزول لکھا یہ ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک یہودی کے غلام تھے، ایک یہودی کے کیا تھے؟ غلام۔ وہ آپ کو بہت تکلیفیں دیتا تھا، وہ آپ کو بہت زیادہ اذیتیں دیتا تھا، تقاضا یہ تھا کہ غلام تو میرا ہے، اور نعرے لگاتا ہے یا رسول اللہ کے، غلام تو میرا ہے، اور تو کہتا ہے احد احد، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ سزائیں دیتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق شہنشاہ صداقت، امام المشارق والمغارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ ظالم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر صرف اس لیے ظلم کرتا ہے کہ حضرت بلال میرے آقا کریم کے عاشق و غلام ہے، میرے آقا کریم کے عاشق ہو، آپ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا یہ غلام میں نے خریدنا ہے بالفرض، جو مفسرین نے کلام کیا یہاں، اگر اس وقت ایسے غلام کی قیمت تھی 500 درہم بالفرض، تو اس نے کہا کہ میں 2000 درہم لوں گا۔ کتنے لوں گا؟ کئی گنا زیادہ قیمت مانگی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیسوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کسی شرط میں انہیں آزاد کر
پیسے دینے کے لیے میں آپ نے بڑی ضخیم رقم سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور انہیں آزاد فرما دیا. رسول کریم علیہ السلام کی بات میں آ کے انہیں آزاد فرما دیا. اب لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراضات شروع کر دیے. نہ جانے حضرت بلال کا کوئی احسان ہوگا ان پر, نہ جانے کیا معاملہ ہوگا. 500 والی چیز 2000 میں خریدی ہے, کوئی مجبوری تو ہوگی. اب عام لوگوں کو کیا پتا کہ یہاں مجبوری صرف عشق مصطفیٰ ہے, صرف محبت مصطفیٰ ہے, جس کی خاطر ابھی ہم آگے چلیں گے. دنیا کی کسی بھی طاقت کو شہنشاہ صداقت نے محبوب نے رکھا, حتیٰ کہ بھاگ کے سامنے آتا ہے تو انہیں بھی چپیٹ مار دیتے ہیں. ابھی ہم آگے ان باتوں کو لے کے آنے والے ہیں. اب غور کریں, لوگوں کی جیبیں بولنا شروع ہو گئی. صدیق اکبر کی ذات پر اعتراضات شروع ہو گئے. نہ جانے کوئی احسان ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیونکہ ہر ایک بندے کے دل کے تقوی و طہارت کو جانتا ہے نا, اللہ کو جانتا تھا. صدیق اکبر پر کسی کا کوئی بولے نا, کسی کا کوئی صدیق اکبر نے کسی دنیاوی لالچ کے لیے یہ کام, بس جبریل امین کو اللہ جل شانہ نے یہ آیات بینہ دے کر بھیجا, جاؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں سلام بھی پیش کرو, اور ساتھ ابو بکر صدیق کی گواہی ہم دیتے ہیں کہ دنیاوی لالچ اور لالچ نہ تھا, آپ کی محبت کی وجہ سے اتنی بڑی رقم ادا کر کے آئے ہیں. جبریل امین کی آیت لے کر آئے, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, ان قریب اللہ اسے دوزخ سے بچا لے گا جو سب سے بڑا کیا ہے, الاتقى, جو سب سے بڑا متقی ہے. کہیں نا صدیق اکبر سب سے بڑے عام انسانوں کی بات, انبیاء علیہ السلام مستثنیٰ علیہ السلام سے عام انسانوں میں جناب صدیق اکبر کو قرآن میں سب سے بڑا متقی فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جس ہستی کو کیا فرمایا ہے, اونچی بولی. ہم مدرس کئی بندے ہیں, اگر آپ بولیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ بھائیوں کو میرے کلام سمجھ آ رہی ہے, بھائیوں کو میرا کلام سمجھ آ رہا. اگر آ رہا ہوگا تو چلتے رہیں, ورنہ پھر صحیح معذرت کرنی ہوگی. ہمیں بات میں اپنی سمجھا نہیں سکتا تو آپ کا بھی وقت ضائع اور اپنا بھی. مزہ تو یہ نا, بیان کی تعریف کیا ہے, جو آپ کے ضمیر میں ہے آپ اپنے سامعین کے کانوں میں ڈال لیں, ان کو سمجھا لیں, ان کو وہ بات کم از کم آپ بولے ضرور کہ بات ہمیں سمجھ آئی ہے. یہ بولنا آپ کا اس کی دلیل بن جائے گا. تو صدیق اکبر کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں کیا فرمایا, بہت بڑا متقی. یہی وجہ ہے, اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, انبیاء اور رسول کے بعد 4 فرشتوں کے بعد ممکن ہے کسی بھائی کے لیے یہ جملہ ممکن ہے, ضروری نہیں کہ 4 فرشتوں کی قید کہاں سے نکالیں. الفقہ الاکبر سیدنا امام اعظم محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے ہم فقہ میں مقلد بھی ہیں. امام اعظم کو وہ نہیں لگے, آپ کی یہ کتاب ہے الفقہ الاکبر, وہاں یہ مسئلہ موجود ہے. امام اہل سنت فتاوی رسمیہ شریف کے اندر بھی یہ مسئلے کو آپ نے ذکر فرمایا ہے. اور عام فام کتاب جو تقریباً ہر مولانا صاحب کے پاس موجود ہے, اردو میں بہار شریعت جو حال ہی میں مکتوبۃ المدینہ سے چھپی ہے, اس کے اندر بھی حاشیے میں یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت اور الفقہ الاکبر کے حوالے سے موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد اور 4 فرشتوں کے بھی, جناب جبریل, جناب اسرائیل, جناب میکائیل, جناب اسرافیل, ان 4 فرشتوں اور تمام انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے جس ہستی کو عزت شان من حیث الکل, خواہ وہ باطنیت کا معاملہ ہو, وہ ظاہر کے اعتبار سے ہو, کیونکہ کچھ لوگوں نے یہاں آ کے ڈنڈی ماری کہ باطنیت نے خلافت کی یوں اقسام کی ہے اور ظاہر میں
नवाजा है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है। आपको अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है? बहुत बड़ा मुत्तकी। अब ज़ाहिर है जो बहुत बड़ा मुत्तकी है कुरान की रोशनी में जो उनका अकीदा होगा अल्लाह के वो ही मकबूल होगा कि नहीं होगा? तो जिसका वो अकीदा हुआ ज़ाहिर है वो भी अल्लाह के यहाँ मकबूल है अपने अकीदे के एतबार से। मैंने पहले आज किया तकवे के लिए अकीदा भी शर्त कुरान और सुन्नत के मुताबिक और अमाल भी शर्त के कुरान और सुन्नत के। अल्लामा इब्न सीरीन का रज़ियल्लाहु आप तेरे गुलाम है आज के हुजूर वो जो आपके 40 घड़े घी के पड़े थे। कितने घड़े? 40। उनमें से एक में से मरा हुआ चूहा निकला है। एक में से मरा हुआ चूहा निकला है। फरमाया वो घड़ा याद है कौन सा है? गुलाम ने कहा जी मैं भूल गया हूं कि मैंने किस घड़े से निकाला था। उस मरे हुए चूहे को किस घड़े से निकाला था? तो आपने फरमाया अब शक और तरद्दुद आ गया है। 40 में न जाने तूने किससे निकाला। ज़ाहिर नपाक तो फकत एक है और बकाया में तरद्दुद। और उधर हदीस शरीफ है तेरा तकवा यह है जिस काम में तरद्दुद है उसको फौरन छोड़ दे। उसको फौरन अल्लामा इब्न सीरीन ने अपने गुलाम को फरमाया 40 के 40 घी के घड़े तोड़ दो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाल की दुनिया में तकवे के लिए ये फरमाया है। तेरा तकवा अमाल की दुनिया में ये है जिस चीज में तरद्दुद और शक पैदा हो उसको भी छोड़ देना। उसको भी तो अकीदा भी शक और अमाल की कुरान और सुन्नत की रोशनी में होना शक। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक कुरान कह रहा है सबसे बड़े क्या है? मुत्तकी है। और उधर कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। 26वां पारा सूरह अल-हुजुरात में अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत उसकी है जो तुमसे सबसे बड़ा मुत्तकी हो। एक आदमी यूं फरमा दिया और दूसरी में जनाब सिद्दीक़ अकबर को सबसे बड़ा मुत्तकी। आगे सिद्दीक़ अकबर का अकीदा बहुत सारे अकायद के अंदर बहुत सारा कलाम है लेकिन हम एक जहत को लेंगे कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया। आपने इस्लाम जहां से मैं पढ़ रहा हूँ शरह ज़ुल्कानी अला मवाहिब दुनिया और इमाम जलाल सयूती की अल-ख़साइस अल-कुबरा यहाँ ये बात मौजूद है आपने ईमान कैसे कबूल फरमाया। आप मुल्क के शाम में तिजारत के हवाले से तशरीफ ले गए। अभी ऐलान नबूवत हुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात जिनका नाम अब्दुल्ला है। जिनका नाम अब्दुल्ला सैयदना सिद्दीक़ अकबर। मुल्क के शाम में आपने ख्वाब देखा कि आसमानों का चांद सिद्दीक़ अकबर की गोद में आया। सिद्दीक़ अकबर की गोद में आया। फौरन उठे। एक अजीब व गरीब ख्वाब था। जिसके पास ठहरे हुए थे अपने मेजबान से पूछा यहाँ कोई तौरात का आलिम राहिब रहता हो मैंने अपने ख्वाब की ताबीर पूछनी है। हमारी शरीयत का मसला भी यही है कि ख्वाब की ताबीर उलमा से ही ली जाए। ख्वाब की ताबीर उलमा से ही ली जाए। खुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह की नमाज पढ़ाने के बाद अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की तरफ निगाह तवज्जो डालते और पूछते रात को किसी ने कोई ख्वाब देखो तो मुझसे उसकी ताबीर ले मुझसे उसकी ताबीर। इस हदीस से भी ये साबित हुआ कि ख्वाब की ताबीर उलमा से ली जाए। ख्वाब की ताबीर किन से ली जाए? इंतहाई अहम तरीन ये मरला होता है ख्वाब की ताबीर का। तो उन आपने सवाल किया कोई तौरात का आलिम इधर रहता है? आपके मेजबान ने कहा जी साथी है। आपने फरमाया मुझे उसके पास ले चलो। उनके पास चले गए। उन्होंने जो भी कलाम किया काफी तवील है। अल-गर्ज़ नतीजतन उन्होंने इतना पूछा आप किस जगह के रहशी हैं? आप किस जगह के? आपने फरमाया कि मैं मुल्क हिजाज से आया। मैं मुल्क अरबिस्तान मुल्क हिजाज मैं अरबिस्तान से आया हूँ। तो उसने कहा कि आपका जिक्र हमारी किताब तौरात के अंदर भी मौजूद है। हमारी किताब तौरात के अंदर भी। और आपके इस ख्वाब की ताबीर ये है। आपके इस ख्वाब की ताबीर ये है कि जहां आप रहते हैं
وہیں اللہ کا آخری نبی مبعوث ہو کر اعلان نبوت فرمائے گا اور آپ ان کی ذات پر ایمان لے آؤ گے اور آپ دونوں کی گہری دوستی ہوگی۔ ایمان لے آنے کے بعد گہری، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے خواب کو اپنے اندر ہی دفن کر دیا، کسی دوست سے اس خواب کو بیان نہیں کیا۔ تجارت کا معاملہ ہو گیا، اس وقت ایک مہینہ لگ جایا کرتا تھا ملک شام سے ملک عرب تک، مکہ شریف تک ایک مہینہ، کیونکہ پیدل اونٹوں پر سواری کی آتی تھی اور پھر کافروں کی صورت میں ہوتے تھے، کافی ٹائم لگتا تھا۔ کافی ٹائم بیت گیا، جناب سیدنا صدیق اکبر واپس آئے، ابھی تک اعلان نبوت ہوا، مزید کچھ وقت گزر گیا۔ امام طلال سیوطی فرماتے ہیں حتیٰ کہ رسول کائنات فخر وجودات مالک مختار آقا غیب کا نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اگلی بات سے قبل میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ لفظ نبی کا مصباح اللغات لغت کی کتاب ہے، اور میرا یہ کوئی بیان کا انداز نہیں ہوتا کہ میں کسی مسئلہ کا نام لوں، ہاں جہاں ضرورت پڑے پھر سمجھانے کے لیے عرض کرتے ہیں۔ دیوبند مکتب کے بہت بڑے مولانا صاحب نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے، جس کا میں نے نام کیا دیا مصباح اللغات۔ یہاں جب وہ نون اور با کے مادے پر کلام کرتا ہوا پہنچتا ہے، لفظ نبی پہ کلام کرتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے کہ نبی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ نبی کس کا صیغہ ہے؟ سب کی دنیا میں اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، جس کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ یہ تو آپ کے لیے اور میرے لیے نیا مسئلہ ہے نا، جو ہو ہی عربی زبان، جو پیدا ہی عرب میں ہوا ہو، وہ تو اچھے طریقے سے جانتا ہے نا کہ نبی کا معنی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے، نبی کا معنی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر آپ پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ، سنا ہے آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں میرے رب نے مجھے اعلان نبوت کی اجازت عطا فرما دی۔ اس جملے پہ غور کریں، میرے رب نے مجھے اعلان نبوت کی، نبی تو ہم پہلے سے تھے، نبی تو ہم پہلے سے تھے، کب سے تھے؟ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں انبیاء کا وجود کیسے آیا، انبیاء کس چیز سے بنائے گئے۔ علامہ سلطانی پہلی جلد میں مکتبہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، علامہ سلطانی کی یہ کتاب پاکستان میں پھیلا 11 جلدوں میں نہیں چھپ رہی، باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے اور آپ سب کے آقا کریم نے فرمایا میں تھا یا میرا رب تھا، میں تھا یا میرا۔ اس جملے کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں انبیاء کیسے وجود میں آئے۔ فرمایا میں تھا یا میرا، اور ابھی تک کچھ بھی نہیں، اور فرمایا میں بھی نور کی شکل میں تھا، نورانی حالت میں تھا۔ ایک دن رب کی مشیت کہ اور انبیاء کو پیدا کیا جائے، اور انبیاء کو پیدا کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے میرے نورانی چہرے کی طرف ما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ عضو سے پاک، اللہ جساموں سے پاک، اللہ آنکھوں سے پاک، اس لیے جملہ بولا کہ ما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق تھا۔ اللہ پاک نے میرے چہرے پر توجہ ڈالی، میرے نورانی چہرے پر کیا ڈالی؟ میرے بھائیو غور کرنا، میرے نورانی چہرے پر، اور ان بھائی کو بھی دعوت و فکر ہے جو کہتے ہیں 40 سال سے پہلے آپ نبی نہیں تھے، کم از کم خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے کل کو سامنا کرنا ہے، ان کے سامنے جانا ہے، کیا وہ دکھائیں گے جبکہ یہاں تک معاملہ موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رب نے اپنی شان کے لائق میرے نورانی چہرے پہ کیا ڈالی، حتیٰ کہ میرے نورانی چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ سلطانی کی پہلی جلد میں مسئلہ موجود ہے، حتیٰ کہ میرے چہرے پر کیا آنا شروع ہوا، فرمایا اتنا پسینہ آیا، اتنا کہ قطرات کی صورت بن گئی۔
سی صورت بنی؟ قطرات کی صورت. فرمایا میرے نورانی چہرے سے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پسینے کے قطرے گرے. میرے رب نے میرے اس چہرے کے ہر ایک پسینے کے قطرے سے ایک رسول اور ایک نبی پیدا کروا دیا. جس نبی کی نشان ہو اس کے مطابق ایسا وہم و گمان رکھنا اپنے ایمان کو خراب کرنے کے مترادف ہے. خیر میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے رب نے مجھے اعلان نبوت کی اجازت دیتی ہے. سیدنا صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آخر جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. ہم جو پہلے دن کو چھوڑیں گے آپ کے ساتھ میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوں گے. اب میں اگلی بات سے پہلے اب بھائیوں سے ایک بات عرض کروں. قبلہ قاری صاحب اور محترم دونوں ایک ہی کمرے میں, دونوں خواب کی حقیقت عرض کر رہا ہوں پھر اگلا جملہ عرض کروں گا. قاری صاحب اور محترم بھائی صاحب دونوں ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پہ سوئے ہوئے تھے. ایک ہی بیڈ پہ رات 1 بجے بھائی صاحب کی آنکھ کھل گئی اور جب آنکھ کھلی تو قبلہ قاری صاحب بھی جاگ رہے تھے. قبلہ قاری صاحب بھی. تو بھائی صاحب نے کہا قاری صاحب ابھی آپ نے دیکھا تھا کیا ہو رہا تھا؟ تو قاری صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ مجھے تو پتا. بولے نا. پھر بھائی صاحب نے کہا جی الحمدللہ میں ابھی اللہ کا کرم ہوا میں نے ابھی خواب کے اندر روضہ رسول کی زیارت کی ہے. تو قاری صاحب کیا کہیں گے؟ میں بھی دیکھ رہا تھا. بولنے تو صحیح یہی کہیں گے نا کہ مجھے پتا. تو یہ خواب کی حقیقت ہے. ایک ہی کمرہ, ایک ہی بیڈ, ایک ہی ٹائم, ساتھ سویا ہوا خواب دیکھ رہا, دوسرا اسی وقت جاگ رہا ہے. اس کو ساتھ والے خواب کی خبر تک صدیق اکبر نے کہاں دیکھا تھا؟ بولے اب آپ کے سنیو بولنے کا ٹائم آ رہا ہے. ملک شام میں خواب دیکھا, کئی عرصہ بیت چکا تھا, آج دلیل مانگی جا رہی ہے. ہم نے اسلام قبول کرنا ہے یا رسول اللہ نبوت میں دلیل دے. میرے اور آپ سب کے مالک و مختار غیب کا نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیا میری نبوت کے لیے وہ ملک شام والا خواب تھوڑی دلیل ہے؟ صدیق اکبر فوراً بول اٹھتے ہیں مان گیا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں. اب اس نبی کے معنی میں غور کرنا ہے کیونکہ آپ عربی جانتے تھے. اگر آپ اردو جانتے ہوتے تو فوراً یہ جملہ بولتے مان گیا ہوں کہ آپ علم غیب رکھتے ہیں. کیونکہ نبی کا معنی کیا بنتا ہے اپنی زبان میں؟ یہ تو غیروں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کوئی معنی اہل سنت کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. مصباح النبوات ان کی کتاب ہے جو آپ کے غیب کے منکر ہیں. وہ لکھتا ہے نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں. کیونکہ آپ تھے عربی تو غیب کی خبریں دینے والا عربی میں کون سا لفظ بنتا ہے؟ نبی. کون سا بنتا ہے؟ تو صدیق اکبر فوراً بول اٹھے مان گیا ہوں کہ آپ نبی ہیں, گویا آپ غیب کی خبریں. فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. مجھے بتایا جائے قرآن جن کو کہہ رہا ہے الاتقا, قرآن جن کو کیا کہہ رہا ہے الاتقا, یہ سب سے بڑا متقی ہے. وہ ایمان قابل ہے. آج یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے, فلاں چیز کا پتہ نہیں ہے, فلاں کا پتہ نہیں ہے. لیکن جب میدان میں اتر کے کسی سے جاننے والے سے بات کرے گا تو اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے منہ میں لگام ڈال دے گا اور اس سے پوچھے گا بتا اگر یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے, اگر یہ عقیدہ رکھنا بدعت ہے کہ نبی علیہ السلام پوری کائنات کو یوں دیکھتے تھے, یوں دیکھتے ہیں, یوں دیکھتے رہیں گے جس طرح ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ لیتے ہیں. یا
صدیق اکبر پہ کیا فتویٰ ہے جو غیب کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، غیب کو دیکھ کر کیا ہو رہے ہیں؟ اور قرآن ایسے مسلمانوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ الاتقا، تو معلوم ہوا متقی ہونے کے لیے عقائد کی دنیا میں یہ عقیدہ شرط ہے کہ بندہ کم از کم یہ ایمان رکھتا ہو کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو علم کے سارے خزانے عطا فرما دیے ہیں، خواہ وہ غیب کا ہو اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہو، سب کے سب علم کے خزانے رب نے اپنے، اور پھر یہ کیسا متقی بنانا ہے۔ آج ہم بڑی معذرت کے ساتھ عرض ہے، پتہ بھی ہے یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ بھی کرتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہ معاملہ وہ معاملہ، آئیے اسی الاتقا والے بندے کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے۔ اگر کوئی شخص آقا کریم علیہ السلام کے خلاف ہو جائے تو اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف یہ صدیق اکبر کا خیال نہیں ہے، رب نے قرآن بھی اس کی طرح نازل فرما رکھا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح مانا ابو قحافہ کون ہے بولا؟ سیدنا صدیق اکبر کے میں روح البیان روح المعانی سے اس کا نام، اور بھی بہت ساری الماوردی تفسیر ہے، تفسیر الماوردی، اس کے اندر بھی اصل مسئلہ موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابھی تک اسلام قبول نہیں، سبا ابو قحافہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ نے حضور علیہ السلام کی شان میں ایسے جملے بولے جو شریعت کی روشنی میں بولنا جائز نہیں، جو شریعت کی روشنی میں بولنا جائز نہیں۔ فسقہ ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو کیا مارا؟ کہہ دیجئے میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، آ رہا ہوں قرآن کی انہی آیت کی طرف، آپ نے اپنے باپ کو کیا مار دیا؟ وہ زمین پہ جا گیا۔ ابھی تک ابو قحافہ نے اسلام قبول نہیں، اس شرط کو یاد رکھنا، ورنہ ان لوگوں کو موقع مل جائے گا جو پہلے صحابہ کے دشمن ہیں، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں۔ یہی جملے ہیں تمام مفسرین کے جنہوں نے اس آیت مبارکہ کا یہ شان نزول لکھا ہے۔ اب یہ شکایت جاتے جاتے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا پہنچتی ہے کہ آپ کے دوست جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کو بولے ظاہر قرآن کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف، ماں ہے یا باپ ہے ان کو آپ اف بھی کہہ سکتے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا چلو شکایت کا موقع مل گیا، صدیق اکبر کی بڑی جناب والا آقا کریم کی بارگاہ میں عزت ہے، بڑا آپ کا مقام ہے، آج شکایت کا موقع مل گیا ہے، لیکن ان لوگوں کو علم نہیں تھا جسے تم شکایت سمجھ رہے ہو یا کسی کو قرآن بنانے والا ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایمان کے تقاضے کیا ہے، الاتقا کے تقاضے کیا ہے، متقی ہونے کا تقاضا عقائد کی دنیا میں کیا ہے، وہ لوگ ان باتوں سے باخبر نہ تھے۔ اللہ نے آپ کی برکت سے قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھا دیا جو متقی ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں عقائد کی دنیا میں وہ، کیونکہ ہمارے ابھی کلام عمل کی طرف نہیں آ رہی۔ میں نے پہلے عرض کیا عقیدہ پہلے عمل بعد میں، عقیدہ پہلے عمل بعد میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر بلایا گیا، فرمایا آپ کی شکایت آئی ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی کیا ہے، یا رسول اللہ میں نے ایسے ہی فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں بیٹھا تھا، میرے باپ نے آپ کی شان میں ایسا جملہ بولا جو آپ کی شان کے لائق، سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ گستاخی کی، آپ کی شان میں کیا کی؟ گستاخی کی۔ یا رسول اللہ سب کچھ برداشت ہے لیکن آپ کی شان میں آنے والے جملے ہم سے برداشت ہو سکتے؟ کاش، یہ صدیق اکبر کا جواب ہے، یا رسول اللہ کاش اس وقت میرے پاس تلوار موجود ہوتی، جب میرے باپ نے یہ جملے بولے تھے اس وقت میرے پاس تلوار موجود ہوتی، یا رسول اللہ میں اپنے باپ کو گردن میں جھکا کر کے رکھ دیتا۔ اتنی گفتگو چل رہی تھی، رسول کرام فخر موجودات علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے بات پیش کی، یہی منظر تھا۔ اب لوگ منتظر ہیں
بکری نے یہ فرمایا، صدیق نے تو اس سے بھی بڑھ کے عرض کر دیا یہ تو تھپڑ ہے، اس کی قسمت اچھی ہے کہ میرے پاس اس وقت تلوار اگر ہوتی تو اپنے باپ کی گردن جدا کر کے رکھ دیتا۔ بس رب تعالیٰ نے جبریل امین کو فرمایا، جبریل جاؤ اب موقع آ گیا ہے، متقی اور تقوی کی بات سمجھانے کا موقع آ گیا ہے، جاؤ لوگوں کو بتاؤ متقی ہوتے کون ہیں، تقوی پہاڑ پر لوگوں کے عقائد ہوتے کیا ہے۔ جبریل امین میرے آقا کریم کی بارگاہ میں 28 پارے کی سورت ہے، سورہ المجادلہ ہے، آیت نمبر 22 ہے، جناب جبریل لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ آیت یوں شروع ہوتی ہے، غور کریں، جو عقیدہ دیا الاتقان، رب نے بھی فرمایا یہی متقیوں کا شیبہ ہے، یہی متقیوں کا شیبہ۔ فرمایا لا تجد قوما، لا تجد، اے محبوب آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو، ایسے قوم کو، ایسے گروہ کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اور آخرت کے دن میں بھی، کیونکہ ایمان کا ابتدائی مرحلہ اللہ کے ذات پر ایمان لے آنا، اور باقی ساری جزیات کو مانتے مانتے آخری جزی کیا ہے؟ آخرت پہ ایمان رکھنا۔ اللہ نے کیونکہ قرآن میں اسلوب ایسا رکھا ہے، فساد و بلاغت کا بہت زیادہ انتقال ہے قرآن میں، اس لیے پہلی چیز کو بھی لے لیا، آخری کو بھی لے لیا، اور فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کو بتا دیا۔ یہاں وہ ایمان والا مراد ہے جس کا ایمان کامل درجے کا ہوگا، جس کا ایمان کون سے درجے کا ہوگا؟ کامل درجے کا۔ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ اس سے محبت کریں۔ کون؟ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان سے محبت کریں، وہ ان سے محبت کریں۔ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شان کے خلاف کلام کرے، ایمان والا ان سے محبت کرتا۔ اب اسلوب دیکھیں، جناب صدیق اکبر کی بات کیسے قرآن میں پھیلا رہی ہے۔ ایمان والے کسی بھی گستاخ سے محبت کرتے نہیں۔ اب اگر یہاں تک آیت ہوتی نا، یہ لوگ آج نکال لیتے، باپ تو مستثنا ہوگا اس بات سے، بھائی تو مستثنا ہوں گے اس بات سے، رشتہ دار تو مستثنا ہوں گے، بھلے گستاخ بھی ہو جائے۔ اللہ جل مجدہ نے اگلے جملے نازل کر کے اس سوال کا بھی جواب عطا فرما دیا ہے، فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، فرمایا اگرچہ ان کا باپ بھی گستاخی کرے تو ایمان والا اسے بھی معاف کرتا، ایمان والا اس سے محبت کرتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ گستاخی کرنے والا کون ہو؟ ایمان والے کا باپ، ایمان والے کا باپ ہو، او ابناءہم، یا اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یا اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا اس ایمان والے کا جو گستاخ ہے وہ بھائی ہی، اخوان ان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا او عشیرتہم، اگرچہ ان کا رشتہ دار قبیلے دار کوئی بھی ہو، محبوب متقی وہ ہے جو گستاخ سے محبت نہیں کرتا، اگرچہ اس کا وہ کوئی رشتہ دار نہیں کرتا ہو۔ اب ان لوگوں کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کا یہ عقیدہ ہو کہ گستاخوں سے مکمل بائیکاٹ، گستاخوں سے خواہ وہ بندے کا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں دیا، اونچی بولے خواہ وہ بندے کا۔ یہاں آکر نا لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو میرا یہ رشتہ دار ہے، وہ تو میرا وہ لگتا ہے، اس کے ساتھ تو یہ تعلقات ہیں۔ میرے بھائی قیامت کے دن کے سامنے رکھ، جس دن کوئی رشتہ دار بندے کے کام، صرف مصطفیٰ کریم کی محبت وہاں کام آئے گی۔ سیرت حدیث موجود ہے، صحابی رسول میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، کتنی دیر رہ گئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ حالانکہ قرآن کہنا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں، قرآن اعلان کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن اعلان کر رہا
آقا کریم نے کیا فرمایا؟ تم نے قیامت کے بارے میں سوال تو کیا، تیاری کیا کی ہے؟ اس نے پتا جواب کیا دیا؟ یا رسول اللہ مجھے اللہ سے اور آپ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے اور آپ سے۔ میرے آقا نے فرمایا سن، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سنی تو کتنا خوش قسمت ہے، تجھے اس ہستی سے محبت ہو چکی ہے، ساری دنیا کو تو ہیک سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بندے کا ایمان پورا نہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم والی بات تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی نا، آج بھی یا رسول اللہ پوری دنیا سے میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، زیادہ محبت کرتا ہوں، الا نفسی، سوائے اپنے آپ کے۔ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ عمدۃ القاری شاعر بخاری علامہ بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے جملے نقل کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ساری کائنات سے تو مجھے پیارا رکھتا ہے، اپنی جان سے نہیں۔ سن عمر ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میرا ایمان کب مکمل ہوگا؟ فرمایا جب تو اپنے آپ سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرے گا۔ آج کی یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے، میں ساری دنیا اپنے آپ سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر مبارک ہو تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے، تیرا ایمان آپ کیا ہو چکا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو بھی گستاخ ہو تقویٰ آپ سے تقاضا کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق، محبت والا معاملہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم، اللہ نے ان نفوس قدسیہ کے دلوں میں، کہ جو گستاخوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں، جو گستاخوں سے قطع تعلقی رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت کروا دیا ہے۔ کس چیز کو اندر ثابت کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان خوش نصیبوں کی ایمان کی نورانیت سے مدد کی ہے۔ اللہ نے ان خوش نصیبوں کی ایمان کی نورانیت سے کیا کی ہے؟ دوسرا فتویٰ۔ تیسرا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرمایا جو گستاخوں سے محبت نہ کرے، پہلا فتویٰ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان کامل ہے۔ دوسرا یہ ہے اللہ نورانیت ایمان سے اس بندے کی کیا کرتا ہے؟ مدد فرماتا ہے۔ تیسرا فتویٰ یہ ہے اللہ ایسے خوش نصیب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ کس بندے کو؟ جو گستاخوں سے سلام لیتا ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ سمجھ رہے ہیں، اس بندے کو جو گستاخوں سے قطع تعلقی رکھتا ہے، اللہ اس کو کہاں پہلے جائے گا؟ یہ تیسری خوشخبری۔ جبکہ چوتھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ایسے مسلمانوں سے راضی ہے، اللہ ایسے مسلمانوں سے، یہ جو میں کلام عرض کر رہا ہوں یہ مفسرین نے اور بالخصوص امام اہل سنت نے اسی اسلوب سے فتاوی رسول شریف کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے چوتھا مشتہ یہ سنایا ہے کہ اللہ ایسے مسلمانوں سے راضی ہے، اللہ ایسے مسلمانوں سے۔ پانچواں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ جماعت ہے۔ میرے بھائیو آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ اتنی سخت تقریریں کرتے ہیں، رسول کرام نے تو پیار محبت سے دین پھیلایا ہے۔ میرے بھائی میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یہ قرآن کی آیت کا مقصد کیا ہے؟ اے غیر کی خبریں دینے والے نبی، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کروائی، کن سے جہاد کیجیے؟ والمنافقین، اور جو اوپر سے کلمے پڑھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھے، مسجد زرار کو مدینے کے مین چوک میں بنا کر باہر سے غیر ملک سے آنے والے جو نئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے آتے ہیں ان کو مسجد میں روک کر آپ کے خلاف گفتگو کرے۔ محبوب ایسے شخص منافق ہیں اور ان لوگوں سے بھی جہاد فرمائیے،
ان لوگوں سے بھی غلظ علیہم، اور منافقوں پر سختی کیجیے۔ منافقوں پر کیا کیجیے؟ کیا رب کا قرآن بھی سختی کی باتیں بتاتا ہے؟ نہیں، قرآن اہل ایمان بتاتا ہے یہ سخت اس کو نظر آتی ہے جس کے ایمان میں کچھ کمزوری پائی جاتی ہے۔ جس کا ایمان قوی ہے وہ یہی کہے گا، جو قرآن کہہ رہے یہی اہل ایمان ہے، یہی اہل ایمان ہے۔ بتائیے مسجد زرار کو کیا کیا گیا تھا؟ مسجد تھی، مسجد ایسی مسجد جس کا ذکر قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مسجد تھی، لیکن اللہ کے ہم مسجد وہ مسجد ہوتی ہے جس مسجد میں میرے آقا کریم کی محبت کا درس دیا ہوتا ہو، جس مسجد میں عشق مصطفیٰ پر کلام کیا جاتا ہو، جس مسجد کو نام کو مسجد کا دیا جائے اور اس کے اندر بیٹھ کر آپ کے خلاف گفتگو کی جائے، تو پھر حکم یہی ہے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس مسجد کو منہدم کر دو، جاؤ اس مسجد کو کیا کر دو؟ منہدم کر دو، گرا دو، اور مدینے میں اعلان کر دو جس نے بھی گھر کا کوڑا کرکٹ گند ڈالنا ہو اسی جگہ جا کے ڈالے جس جگہ انہوں نے اپنی مسجد بنا رکھی ہے، جس جگہ انہوں نے اپنی کیا بنا رکھی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے ہاں مسجد کے لیے شرط ہے اس مسجد میں عشق مصطفیٰ کا اذان چلتا ہو، اس مسجد میں محبت مصطفیٰ کا درس ہوتا ہو، اس مسجد کے رہائشی آقا کریم پر ہر چیز کو فدا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو، تب تو اللہ کے ہاں وہ مسجد بنتی ہے۔ اگر نام مسجد کا ہو، گو وہاں امام میں کھڑا ہو، مقتدی بھی ہوں، نمازیں بھی ہوں، لیکچر بھی دیے رہتے ہوں، لیکن میرے آقا کریم کی شان کے خلاف تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں وہ مسجد نہیں ہے، وہ ظلم کا اڈا ہے، وہ مسجد نہیں ہے، وہ گستاخی کا اور بے حیائی کا فحاشی کا اڈا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ کریم کے خلاف زہر گھولا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے خلاف کیا گھولا جا رہا ہے؟ زہر گھولا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے ہاں یہ مسجد، ورنہ نبی کا کام تو مسجد کو آباد کرنا ہوتا ہے، مسجد کو ویران کرنا نبی کا کام تو نہیں ہے۔ نبی تو ہمیشہ نیک افعال کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قاضی اسلام پر، حکمران وقت پر فرض ہو جاتا ہے اس مسجد کو گرانا جس مسجد میں میرے آقا کریم کے خلاف گستاخی کی جاتی ہو، آپ نشان میں قائم کیا جاتا ہو، قاضی اور حکمران کو فرض ہے اس مسجد کو گرا دینا، کیونکہ اس وقت آپ حکمران تھے نا جی، آپ نے حکم دیا کہ مسجد کو کیا کیا جائے؟ گرا دیا جائے۔ مسجد ضرور اللہ کا گھر ہے، لیکن شرائط اسلام والے پائے جائیں۔ شرائط کون سے پائے جائیں؟ وہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم کا ہر چرچا ہو، میرے آقا کریم کی باتیں ہوں، آقا کریم کی محبت و عشق کی باتیں ہوں، اللہ کے ہاں وہ پوری دنیا سے پھر وہ زمین کا ٹکڑا سب سے اچھا ہو جاتا ہے، وہی زمین کا ٹکڑا سب سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ جل فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ چھٹی خوشخبری ہے اہل سنت کے لیے۔ کن کے لیے؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ صدیق اکبر والا ہے نا، ہم نے صرف ایک بات کو لیا اور ایک صحابی سے لیا کہ آپ ایمان کب لائے تھے؟ جب علم غیب رسول اللہ سے دیکھ لیا تھا، تبھی تو ایمان لے آئے تھے نا۔ اگر آپ کا عقیدہ ہوتا نبی غیب نہیں جانتا تو آپ ایمان کبھی بھی قبول، آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دے، نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دے۔ اللہ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو یہی اللہ کی جماعت ہے۔ کون سی؟ جو گستاخوں سے کیا کرتی ہیں؟ بولیں یہ آپ کی گواہی ہو جائے، یہ ممکن ہے اللہ قرآن کی برکت سے، آج اس در کی برکت سے میری اور اصحاب کی اور میری تو دعا ہے سارے مسلمانوں کی اللہ بخشش فرمائے۔ گواہی تو دینا قرآن پہ اللہ کس گروہ کو اپنی جماعت فرما رہا ہے؟ جو گستاخوں سے، اگرچہ ولو کان آباءہم وہ ان کا، او ابناءہم وہ ان کے، او اخوانہم وہ ان کے، او عشیرتہم پوری دنیا کے رشتہ دار اور قبیلے والے اور محلے والے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی بھی ہو میرے محبوب کو مقدم رکھنا ہے، میرے محبوب کو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا کریم کے صحابی ہیں، آج تک ملک ممتاز قادری کا جو مسئلہ چلا ہوا ہے اس کا حل یہی حدیث ہے
میرے آقا کریم کے صحابی ہیں، ان کی بیوی ہے، سیاہ میں حدیث موجود ہے 2 بچے بھی پیدا ہو چکے تھے. اس بیوی سے کتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں؟ 2. رات کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ بیوی اور شوہر آپس میں گفتگو میں بہتے. بیوی نے میرے آقا کریم کی شان میں کوئی ایسا جملہ بول دیا جو آپ کی شان کے لائق نہیں. کہاں حدیث موجود ہے؟ سیاستہ. بس اتنا یاد کر. کہاں موجود ہے حدیث؟ سیاستہ میں. بھائی صاحب کسی بھائی کو یہ حدیث درکار ہو تو بھائی خضر سے رابطہ کر لینا. یہ حدیث ہم پورے ریفرنس کے ساتھ سیاستہ سے لکھ کے، اور سند کی بھی ذمہ داری ہے. سند کی بھی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ایسی بات نہ کر، یہ ہمارے آقا کی شان کے خلاف ہے. وہ ان کی بیوی باز، آپ نے پھر سمجھایا، وہ باز اٹھے، آپ خنجر اٹھایا. یہ ہے متقی لوگ. بیوی کو سمجھایا اور وہ گستاخی سے باز خنجر اٹھاتے. بیوی کے پیٹ میں خنجر اس زور سے مارتے ہیں کہ اپنی بیوی کو جہنم واصل کر دیتے ہیں. ظاہر گستاخ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دن ہو گیا، مقدمہ قاضی اور جسٹس کی بارگاہ میں جب پہنچا، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں لوگ مقدمہ لیا، آپ کے فلاں صحابی نے رات اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے، اسلام میں اس کا حل کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس بندے کو سزا دی جائے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابی کو بلایا، فرمایا اس طرح کا مقدمہ تیرے خلاف میرے پاس پہنچا ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ سچ ہے. یا رسول اللہ یہ فرمایا تو نے کیوں بیوی کو قتل کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. میری بیوی میں آپ کی شان میں کیا کی ہے؟ میں نے 2 مرتبہ سمجھایا لیکن میری بیوی پاس. یا رسول اللہ میں نے صرف اس وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے کہ آپ کی شان میں کیا کر رہی تھی؟ قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان دمها حدر او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. صحابہ کے مجمع میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان کسی گستاخ کو واصل جہنم کرتے اس مسلمان کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ فرمایا ان دمها حدر، بے شک اس عورت کا جو اس کی بیوی تھی اسلام میں خون رائے گا ہے. اسلام میں خون کیا ہے؟ رائے گا ہے. اور اس صحابی کی اسلام میں کوئی سزا نہیں بنتی. اس صحابی کی اسلام میں کوئی سزا، کیونکہ اس نے اس عورت کو مارا ہے. کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی شان میں اس کی بیوی کیا کر رہی تھی؟ گستاخی. اور امام الانبیاء تاجدار السن علیہ السلام نے کیا فیصلہ دیا جو آج تک سیاست کی زیب و زینت بنا ہوا ہے؟ فرمایا تو کسی گستاخ کو مار ڈالے. میرے دین اسلام میں گستاخ کے مارنے والے کے لیے کوئی سزا مقرر، بلکہ وہ اسی بات کا مستحق تھا جو کچھ میرے صحابی نے کر دیا ہے اس کی سزا قتل ہے. اور گستاخ رسول بات جو وہ قتل ہے. اس نے اسی معیار اور اسی نظام کو پورا کر دیا ہے. صحابہ نے اس صحابی پہ شریعت کی روشنی میں کوئی سزا عائد نہیں ہوتی. بتائیں وہ بڑے بڑے پروفیسر کہلوانے والے کہاں جائیں گے اس حدیث کے سامنے؟ میڈیا پہ آنے سے کسی کی علمی شان تو نہیں بڑھ جاتی. میڈیا پہ لچھے دار تقریریں کرنے سے کوئی بندہ شیخ الاسلام تو نہیں بن جاتا. ہاں شیخ خون فیل اسلام ممکن ہے. خدا کا خوف کرے. رسول اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو گستاخ کو قتل کرے اس کی کوئی سزا. اور آج کوئی بندہ کہے خواہ میں بھی کیوں نہ ہوں، کیونکہ دین اسلام کے فتوے تمام لوگوں کے لیے برابر ہے. خواہ میں ہی، اگر کسی بھائی کو اعتراض ہے تو آپ کا بھائی یہیں موجود ہے، شاہ یہیں پڑھوں گا. پھر اس حدیث کا جواب بھائی صاحب کو دینا ہوگا جو میں نے ابھی پڑھی. اور میں نے اپنے عقائد اہل سنت پر، معمولات اہل سنت پر سیاست سے علیحدہ طور پہ فہرست بنا رکھی ہے. جو بات کہوں گا اس کا پیچھے ریفرنس موجود بنا ہے، دکھا دوں گا. مجھے بتایا جائے میرے آقا کریم کا فیصلہ اچھا یا میں کوئی اس کے خلاف فیصلہ کروں وہ اچھا ہوگا؟ بولے نا، چپ کر
میں نے تھوڑی سی میرے خیال میں سخت بات کہہ دی ہے میرے بھائی. ابھی آپ نے سنا ہے قرآن ولو خان جو آپ کے خلاف ہو بھلے وہ میرا باپ بھی ہو ہم اس سے محبت کرتے نہیں. یہ مسلمان کی شان ہے. میں تو نہیں کہتا کوئی بھی ہو میں نے دہلی میں مثال پیش کی ہے کوئی شخص بھی ہو جو میرے آقا کریم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ سنائے گا اسلام میں وہ شخص مردود ہے اس کا فیصلہ اسلام مانتا نہیں. بتائیے میرے آقا کریم نے صحابہ کی موجودگی میں فیصلہ دیا کہ گستاخ رسول کا قتل معاف ہے. جو اس کو قتل کر کے اس کے اسلام میں کوئی سزا نہیں. ملک ممتاز قادری زندہ مجد ہو اللہ اپنی مشکلات کو دور فرمائے. اللہ انہیں رہائی عطا فرمائے. بتائیے ملک ممتاز قادری نے بھی یہی کام کیا ہے کہ نہیں جو اسلامی نے کیا تھا؟ یہی کیا ہے. یہ کون سی مملکت اسلامیہ ہے کہتے مسلمان ہیں اپنے آپ کو اور فیصلے میرے آقا کریم کے شریعت کے خلاف کرتے ہیں. یہ کیسے اسلامی حکمران ہے؟ کم از کم سوچیں اس دن کو جس دن سوائے مصطفیٰ کریم کے بندے کا کوئی برسان حال. کیونکہ آپ نے فرمایا نا ایک بندے نے نواز کی یا سنا قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کرو. فرمایا 3 مقامات. کتنے مقامات ہیں؟ فرمایا یا تو میزان میں ملیں گے یا تو پول صراط میں ملیں گے یا حوض. ان 3 میں سے کسی جگہ ہم ضرور مل جائے گی اگر ہماری تلاش کرنی ہو. آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی میزان پہ کیوں, حوض کوثر پہ کیوں اور پول صراط پہ کیوں. میزان پہ اس لیے کہ اگر کسی غلام کی نیکی میں کمی بیشی ہوئی تو چلو اس کو بڑھا دیں گے. حوض کوثر پہ اس لیے کہ جو غلام پیاسے آئیں گے ان کو پانی دیا جائے گا. اور پول صراط پہ اس لیے کہ جو وہاں ڈگمگا رہا ہوگا اس کو پول صراط پہ بوڑھ کر دیں گے. فرمایا قیامت کے دن 3 میں سے کسی ایک جگہ مجھے تم پا سکتے ہو. ایسے کریم رؤوف رحیم آقا ایسے شفیق آقا جہاں باپ ماں بہن بھائی سارے کام چلا رہے ہوں گے. میرے آقا نے پہلے فرما دیا مجھے ملنا ہو تو 3 میں سے کسی ایک مقام میں مل سکتا ہوں. جو بھی مشکل ہوگی دور کر دوں گا. آپ خود فیصلہ کریں. آج حکمران بانیے ٹھیک ہے تمہیں حکمرانی نصیب ہو حکمران بنے رہو ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں لیکن کم از کم اس دن کو یاد رکھو آج مصطفیٰ کریم کی شریعت کے خلاف فیصلے کرتے ہو. ملک ممتاز قادری کی کوئی شریعت میں سزا بنتی نہیں. یہ فیصلہ ہے آقا کریم کا. یہ فیصلہ ہے آقا کریم کا. اور آج کہا جائے نہیں جی یہ شخص قاتل ہے بتائیے آپ کے فیصلے کے خلاف بات ہے یا نہیں؟ وہ فاروق اعظم کا فیصلہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک یہودی ایک نام کا مسلمان تھا بشر نامی. اس کے ساتھ کوئی تقاضا ہو گیا تو یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. دونوں چل پڑے آقا کریم علیہ السلام کیونکہ انصاف عدل و انصاف بس عدل و انصاف وہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی میرے آقا نے کیونکہ یہ بشر نامی جو شخص تھا یہ صرف نام کو مسلمان تھا ویسے منافق تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ تو غلط ہے یہودی حق پر ہے. یہودی اس معاملے میں کس پر ہے؟ حق پر ہے. باہر نکلے. بشر کہنے لگا نہیں یہ فیصلہ معاذاللہ ٹھیک نہیں ہوا. فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہودی بڑے چلا کرتے ہیں اور یہودی فاروق اعظم کے جذبے و جوش سے بھی واقف کار تھا. اس نے کہا جی آپ کو بڑا اچھا فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے آپ فاروق اعظم کی بارگاہ میں مجھے لے چلے. فاروق اعظم کی بارگاہ میں دستک دی گئی. فاروق اعظم تشریف لائے. بجائے اس کے کہ کوئی فیصلہ فرماتے بشر نے شخص نے کہا جی ہم آپ سے فیصلہ کروانے ہیں. یہودی فوراً بول پڑے ہم آپ کے آقا کریم سے فیصلہ کروا کے لائے ہیں اور یہ بشر اس فیصلے کو مانتا. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا. آپ اپنے گھر اندر تشریف لے گئے تلوار لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ تلوار. یہ گستاخوں کا یہ حال ہے. تلوار لے کر آئے اور اس بشر نامی شخص کی گردن کو اڑا کے سارے ایک پاسے ہے دھڑے ایک پاسے اس منافق کو جہنم رسید کیا. فرمایا جو آقا کریم کے فیصلے کو نہ مانے عمر کی بارگاہ میں اس منافق کا یہ فیصلہ ہے. عمر کی بارگاہ میں اس منافق کا اللہ پاک نے فوراً آیت نازل فرمایا
کہ کوئی یہ نہ کہے کہ عمر نے یہ کیا کیا، فوراً آپ نے فرماتی محبوب کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے فیصلے کو ہر اعتبار سے قبول نہ کر لیں۔ جو فاروق نے فیصلہ کیا اللہ کے یہاں سے یہی فیصلہ ہے، جو آقا کریم کے فیصلے بنا مانے اس کا ساری طرح کر دیا جائے۔ اب آپ غور کریں، توجہ کریں، تقوی عقائد کی دنیا میں کس چیز کا نام ہے؟ تقوی متقی ہونا، عمل بڑی اچھی بات ہے، ہم عمل کے خلاف نہیں۔ میں خود ابتدا سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں متقی ہونے کے لیے جہاں عقیدے کا صحیح ہونا شرط ہے، وہی عمل کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ لیکن عمل کام تب آئے گا جب عقیدہ متقی والا ہوگا، اور متقی سب سے بڑا متقی صحابہ و اہل بیت اطہار ہیں۔ مجھے بتایا گیا کون سا صحابی ہے میرے آقا کریم کے غیب کا منکر ہے؟ کون سا ایسا اہل کا فرد ہے جس نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی علم غیب پر کوئی اعتراض اٹھایا ہو؟ کون سا ایسا صحابی ہے جو میرے آقا کریم کے اختیار کے خلاف بولتا ہو؟ ہے کوئی بندہ؟ بلکہ وہ تو سر جھکا دیتے تھے۔ بخاری جہاں عید قربان کا ذکر ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ایک شخص نے آقا کریم علیہ السلام کے نماز عید پڑھانے سے پہلے ہی جانور قربانی کا ذبح کر دیا۔ نیت بھی اچھی تھی، محمود تھی کہ میں جلدی جلدی ذبح کروں اور جن مسلمانوں کے گھر قربانی نہیں ہے میرا ہی گوشت ان کے گھر جلدی پہنچ جائے۔ نیت بھی اچھی تھی، مسلمانوں کے ساتھ بھلا اور احسان کی نیت تھی، لیکن کیونکہ مسئلہ ہے شہر کی حدود میں جب تک نماز عید ادا نہ ہو جائے قربانی کا جانور ذبح کر سکتے نہیں۔ نماز پڑھ کے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیے تھے۔ میرے اور آپ سب کے آقا مالک مختار غیب کا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو گوشت ہے، قربانی ہوئی نہیں، قربانی دوبارہ کرنی ہوگی کیونکہ تو نے عید کی نماز سے، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی جانور ہی نہیں ہے الا یہ کہ ایک 6 مہینے کی بکری ہے۔ کتنے مہینے کی بکری؟ آپ سب ماشاءاللہ مسائل شریعت کو جاننے والے، بتائیے جن سے شات بکری قربانی کے لیے اسلام میں کتنی عمر کی ہونا شرط ہے؟ کم از کم۔ دندہ بندہ والا کوئی شرط نہیں اسلام میں، یا آج لوگوں نے اپنی طرف سے ڈھالی ہے۔ اسلام میں کیا شرط ہے بکری کے اندر؟ فقط 1 سال کی ہو، اور یہ صحابی کیا کر رہا ہے 6 ماہ کی۔ میرے پاس کوئی آئے، حضور قبلہ قاری صاحب کے پاس ہے، اور میرے محترم قرہ حضرات علماء موجود ہیں، ان کے پاس کوئی آئے کہ 6 مہینے کی بکری ہے جی میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا جواب دیں گے ہم سارے؟ یہی جواب ہوگا نا، کیونکہ ہم کیا ہے مجبور ہیں، محض ہم ہیں مجبور ہیں، جو دین آ گیا ہم تو اسی کے مطابق ہی کسی کو فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم مجبور محض آپ اختیار کلی رکھتے تھے، خواہ و تقویمی اختیارات ہوں، خواہ و تشریعی اختیارات ہوں، ہر اعتبار سے آپ دونوں اختیار کے اندر رب نے اپنے اختیار کلی جو رکھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تو 6 مہینے کی بکری کی قربانی کر دے، میرا رب تیری قبول کرے گا، قیامت تک اور کسی کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ صدیق اکبر بھی موجود، بھائی صاحب عید کا مجمع ہے، ذرا غور کیا جائے، تمام صحابہ موجود، اہل بیت کے افراد موجود، تو کسی صحابی نے انگل اٹھائی یا رسول اللہ آپ تو ہمارے جیسے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا ثابت ہوا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر اپنے ہر اعتبار سے مالک مختار بنا کر بھیجا ہے، تبھی تو اس صحابی نے جانور ذبح کر دیا، اور میرے آقا نے سماعت فرمایا یہ خاصہ صرف تیرا ہے، یہ اجازت صرف تجھے ہے، اور کسی بھی بندے کی 6 مہینے کی بکری ذبح کرتے ہوئے قربانی ہو سکتی نہیں۔ ادھر بخاری اور مسلم میں جائیں،
रसूल मोहतरम की बारगाह में एक सहाबी आता है, अर्ज करता है हलकतु या रसूल अल्लाह, हलकतु या रसूल अल्लाह, मैंने अपने आप को हलाक कर दिया अल्लाह के रसूल, मैंने अपने आप को, फरमाया तुझे क्या हुआ है? आज की या रसूल अल्लाह मैंने जानबूझ के रोज़ा तोड़ दिया। ये बुखारी में भी किताब सौम, मुस्लिम में भी किताब सौम में हदीस मौजूद, मैंने जानबूझ के क्या किया? बताइए, तो जानबूझ के रोज़ा तोड़े तो कफारा इस्लाम में क्या है? इब्तिदा कैसे होगी? पहले ये, फिर ये, फिर ये। इब्तिदा में गुलाम आजाद करना होगा। अगर उसकी ताकत नहीं है, अगर उसकी ताकत नहीं, फिर 60 रोजे इसकी कज़ा कफारे की वजह से, और एक ये जो तोड़ा है 61 रोजे, अगर इसकी भी ताकत नहीं, ये कुरान में मसला मौजूद है, तो फिर क्या करना होगा? 60 ऐसे लोगों को खाना खिलाना कि जिनको शर्म ज़कात देना जायज़ हो, जिनको शर्म ज़कात देना, शर्म फकीर जो साहब साहब ना हो। मेरे आका करीम ने इस अपने साहबी को ये 3 बातों में से फरमाया, कोई एक, जब आपने फरमाया गुलाम आजाद करो, आस्तिला अस्तती या रसूलल्लाह मैं तो गरीब बंदा हूँ, मेरे अंदर ताकत, फरमाया कि 60 रोजे रखे, आस्तिला अस्तती या रसूलल्लाह मैं इसकी भी ताकत। यहाँ पर हमारे पास वायसी अगला जुमला अपनी तरफ से ला देते हैं कि आज की यार सुना, जब मैं एक नहीं रख सका तो 60 कैसे रखूं? ये हदीस के जुमले नहीं, ये गलत बयान की जाती है, ये हदीस में डंडी मारी जाती है। ये मेरे सहाबी ने जो आका करीम की, मेरे आका करीम के सहाबी ने जो आका करीम की बात बनाश की, सिर्फ इतने जुमले ला अस्तती या रसूलल्लाह मैं इनकी भी ताकत नहीं, फरमाया चलो 60 मिस्कीन को आज की यार सुना मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता, फरमाया इजलिस, चलो बैठ जा, चलो क्या कर, जब कुछ भी नहीं होता तो मेरी बारगाह में आया, जरा तेरा हाथ तो हमने करना ही करना है, ऐसा तो मामला हुआ नहीं, कोई मुश्किल में फंसा हुआ आपकी बारगाह कुर्सियों में जाए और आप उसकी मुश्किल ना हल फरमाए, ये तो जिंदगी में कम से कम हमें तो नहीं नजर आता। अगर किसी को नजर आता है तो सामने आ, मेरा तरफ फरमाया बैठ जाओ, क्योंकि निगाह नबूवत से कुछ और देखा जा रहा था कि बंदोबस्त अभी हो जाएगा। मेरे आका करीम ने फरमाया थोड़ी देर मुझे एक बंदा खजूरों का टोकरा लिए आका करीम की बारगाह में तोहफा पेश करने आ गया। या रसूलल्लाह आपकी बारगाह में तोहफा था, क्योंकि आप सदका दिखा करते थे, तोहफे को कबूल भी फरमा लेते थे और खा भी लिया करते थे। फरमाया ना साहिब, सहाबा से पूछो वो साहिब कहाँ का है जो अभी भी आया? मेरे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने फौरन आज की रसूलल्लाह वो बैठे, फिर उसको ले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सहाबी वो गुलाम आ गया। अगली बात से पहले एक मसला और बयान करूं, वजूबी जो सदका होता है बंदा उसको खुद इस्तेमाल कर सकता, अपने उसूल और फुरू को भी दे सकता। उसूल वो है जिनसे हम निकल गया है, मेरे वालिदैन, उनके वालिदैन, उनके वालिदैन, जितना ऊपर चला गया सब उसूल में, और फुरू जो मुझसे निकले, मेरी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर आगे, तो वजूबी सदका ना बंदा अपने उसूल को दे सकता है ना अपने फुरू को दे सकता है। यही मामला ज़कात में है, यही सदक़तुल फित्र में है, यही मामला उशर के पैसों में है, यही कफारे में है, और यही कोई हरमैन शरीफ में पहुंचा और कोई जिनात कर बैठा जिसकी वजह से कोई कफारा है, वहाँ भी यही हुक्म है। अब गौर करें, वो जो भी सदका बंदा खुद खा सकता, घर वालों को दे सकता, हाँ बहन भाई बंदे के ना उसूल है ना फुरू है, यार उनको ज़कात दी जा सकती है अगर बाकी शराइत पाए जाए, अगर बाकी शराइत पाए जाए, क्योंकि ना वो बंदे के उसूल है और ना ही फुरू है। अब यहाँ ये हिसाब भी तब्दील होता हुआ नजर आता है। मेरे आका करीम के बारे में फरमाया ये लो टोकरा खजूरों का और मदीने के गुरबा में तकसीम कर, मदीने के अल्लाह आपके कफारे को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा देगा। इस सहाबी ने थोड़ी देर, थोड़ी सी, सिर्फ मैं आप भी मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ मुस्कुराना मेरे आका करीम की सुन्नत है। थोड़ी देर तवक्कुफ के साथ ही कहने लगा, या रसूलल्लाह इस मदीना मुनव्वरा में मुझसे ज्यादा भी कोई गरीब रहता है?
मदीने में मुझसे ज्यादा भी कोई गरीब। अब इस जुमले को सुन के मेरे आका करीम ने मुस्कुराना शुरू फरमाया। अभी मैंने आपको कहा ना ये जुमले सुन के मुस्कुराना मेरे आका करीम की सुन्नत है। हजूर मुस्कुरा रहे थे, फरमाया जाओ ये खजूरें भी ले जाओ, खुद खाओ, बीवी बच्चों को खिलाओ, तेरा कफारा मैंने माफ कर दिया, रब ने कबूल फरमाया। अब सहाबा ने इस बात को भी माना। मैं कितनी अकायद की बातें अर्ज करूं, अलबस नतीजतन आखिरी बात अर्ज कर दूं। जो अकायद सहाबा वहां बैठ के थे, उन्हीं अकायद की वजह से बंदा कहां पहुंचता है, तकवा और तहारत की मनासिल तक पहुंचता है। लेकिन किस सूरत में? अकायद की दुनिया में जो तकवा और तहारत की मनासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, जो अकीदा था सहाबा का, जो अकीदा था अहले बैत अतहार का, सुन्नी तुझे मुबारक हो, वही अकीदा है आज के या रसूलुल्लाह कहने वाले सुन्नियों का। क्योंकि मेरे आका करीम से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद तफसीर तुर मंसूर यौम तबदत वजूद की तफसीर अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं, हमने रसूलुल्लाह से पूछी कि कुरान कह रहा है उस दिन सूरह अल-इमरान में कुछ लोगों के चेहरे फूल की तरह तरोताजा होंगे, उन लोगों के चेहरों से खुशबू महकती होगी, नूर बह रहा होगा। हम आज या रसूलुल्लाह मन हम वो होंगे कौन जिनके चेहरे फूल की तरह तरोताजा और चेहरों से नूर बरसता होगा? कहा नबी अलैहिस्सलाम व तस्लीम हम अहल सुन्नत व जमाअह। तफसीर तुर मंसूर में इस आयत की तफसीर में मसला मौजूद। मेरे आका ने फरमाया सहाबा जिनके चेहरे क़यामत के दिन फूल की तरह तरोताजा होंगे, उनके चेहरों से नूर बरसता होगा। सहाबा दुनिया वाले उन लोगों को अहल सुन्नत के नाम से जानते हैं। वो सुन्नी है, या रसूलुल्लाह कहने वाला सुन्नी है, जिसने सहाबा और अहल बैत के अकायद की आज भी पासदारी कर रखी है। और वो सुन्नी उलमा है जो वही अकायद की दुनिया में लेक्चर देते हैं, जो अकायद की दुनिया में सहाबा लोगों को रसूलुल्लाह के बारे में बयान फरमाया करते थे। तो सारी गुफ्तगू का बयान अकीदे की दुनिया में आकर क्या निकलता है कि रब हिदायत का जरिया कुरान को उसके लिए बनाता है जिसके दिल में इश्क मुस्तफा की शम्मा जिसके दिल में इश्क मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा और इज्जत मुस्तफा, तौक़ीर मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफा पाई जाती हो। अल्लाह के यहाँ कुरान ऐसे लोगों को हिदायत दे के तक़वा और तहारत की मनाज़िल तक पहुँचा देता है। इसलिए तो फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये अकायद की दुनिया में किन को हिदायत देती है? मुत्तक़ीन को। मुत्तक़ी अक़ीदे की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह या रसूलुल्लाह कहने वाला सुन्नी है। अल्लाह ताला की से दुआ है हमने जो कुछ कुरान सुन्नत की रोशनी में चंद एक बातें अर्ज़ की हैं, अगर लाइल्मी की वजह से मुझसे इसके अंदर कोई गलती उठाई होगी, अपनी रहमत का सदका माफ़ फरमाए। और अपनी रहमत को तो खैर हमारी आज की इस महफिल को खुसूसन जनाबाद में इस महफिल शरीफ के लिए कोशिश में रहते हैं, बल्कि मैं आप सब भाइयों को जितने भी इसमें मौजूद हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, कुरान का दर्स करवाना बहुत बड़ा। आप सब भाइयों से अपील करता हूँ, मस्जिद की इंतज़ामिया दर्स कुरान की इंतज़ामिया जो महाना यहाँ करवाती है, सब भाइयों से अपील है आप इनका हर एतबार से ताआवुन करें, हर एतबार से इनका साथ दें। तो कायम बरोज़ महशर जो इनका ताअवुन करने वाले हैं उनका नाम भी उन लोगों में आएगा जिन लोगों के लिए मुस्लिम में हदीस मौजूद है। फरमाया जो कुरान पढ़ें, कुरान सीखें, कुरान सिखाएं, क़यामत के दिन कुरान आएगा, ऐसे लोगों के हक़ में अल्लाह की बात में नाज़ करेगा, मौला ये दुनिया में मुझे पढ़ते थे, ये मेरा दर्स करवाते थे, सीखते और सिखाते थे, अपना वक्त देते थे, मौला मैं इनके लिए शफाअत गुज़ार हूँ। मेरे आका ने फरमाया हर कुरान की इन लोगों के हक़ में शफाअत को कबूल फरमा लें, ताकि हमारा भी उन लोगों में शुमार हो जाए
قرآن کے درس کو عام کرنے میں اپنے بھائیوں کا ہم نے انشاءاللہ ساتھ دینا ہے. کہہ دیں ہم اپنے بھائیوں کا قرآن کے درس میں ہر اعتبار سے تعاون بھی دیں گے, ساتھ بھی دیں گے, خود بھی آئیں گے, دوسرے مسلمان بھائیوں کو بلا کے لے کے بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور پھر عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق کرنے اور صحیح عقیدہ اہل سنت کے عقیدے پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی سعادت کو عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا مولا پاک اس محفل شریف کا درس قرآن کا تیری بارگاہ قدسیہ سے تیری شایان شان ہم سب کو جتنا ثواب ملا ہے سب کا ثواب کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبول فرما. رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیب نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین صحابہ آل بیت اطہار ائمہ مجتہدین علماء اہل سنہ ہم میں سے جن کے والدین امام کے عالم رسول کے سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. بالخصوص جن بھائیوں نے اس درس قرآن کی محفل کا اہتمام کیا ان کے جتنے قریبی بعیدی رشتہ داران ایمان کے عالم میں گزر بسے مولا ان سب کو پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے نور سے روشن منور فرما. مولا جو بھائی تیرے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں کوشاں ہے ہر اعتبار سے بھائیوں کی غیبی مدد فرما. یا اللہ ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما. میرے جتنے بزرگ محترم دوست احباب تشریف لے آئے ان سب کا آنا قرآن کو سننا سیکھنا سکھانا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما. مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال رزق کشش و برکت کے ساتھ عطا فرما. مولا کریم بالخصوص جتنے بھائی تشریف لائے ان کے قریبی بعیدی رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہو تو اسے صحت و تندرستی عطا فرما. مولا اس مسجد کے انتظامیہ درس قرآن کے انتظامیہ مسجد کے امام خطیب مسجد تمام کو ہر طرح کی بھلائی سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رضا کی خاطر دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما. مولا ریا کاری سے محفوظ فرما. اخلاص کی مولا سے مالا مال فرما. خصوصاً جن بزرگوں کے فیضان سے یہ شمع روشن ہے مولا کریم بالخصوص علامہ سید قاسمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بارگاہ کو سے پیش کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما. ان کے جنت میں مزید درجات بلند فرما. یا اللہ ان کے فیضان کو پورے ورلڈ میں مولا کریم زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی امت مسلمان کو توفیق عظیم عطا فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه النبي المختار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد